رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جو کرائے دیداری راہی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا بارگاہ امام الانبیاء میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سرپرست انجمن سرفروشان اسلام لخت جگر مرشد پاک محترم جناب طلعت سائیں، مرکزی صوبائی علاقائی ذمہ داران کارکنان، عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام، آج کا یہ پروگرام ماہانہ 15 شریف کا بھی ہے اور سالانہ برسی قبلہ ابا جی حضور مرکزی صدر محترم المقام جناب محمد عارف میمن صاحب مرحوم، مرکزی امیر جناب وسیع محمد قریشی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، شہداء دادن شاہ، ان سب کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مرشد کریم کی بارگاہ میں منظور نظر بھی ہیں اور اس دنیا سے اپنی زندگی کامیاب نہ کر گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قبلہ ابا جی حضور ہمارے مرشد کریم کے والد گرامی، اتنی سادہ طبیعت کہ مشن کا، تنظیم کا، سرکار کا اتنا عروج ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ابا جی کی مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا، جیسی سادگی پہلے تھی آخر تک اسی سادگی میں ساری زندگی گزاری۔ سرکار تشریف لاتے تو قبلہ ابا جی حضور کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ابا جی آپ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں کیونکہ آپ میرے والد قابل احترام ہیں۔ یہ درس ہے سارے ذاکرین کے لیے مرشد کریم کی طرف سے کہ والدین قابل احترام ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ قبلہ ابا جی حضور فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے نہیں، تیرے اندر جو اللہ بس گیا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ذاکرین کے ساتھ اتنی محبت کہ جیسے سگے والدین بھی اتنی محبت نہیں دیتے جتنی ذاکرین کو قبلہ ابا جی حضور نے شفقت دی ہے، پیار دیا ہے۔ اعتکاف میں ہر سال ہمارے ساتھ ذاکرین کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا کوئی بندہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ ان ذاکرین کے اندر گور شاہی کے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، محمد عارف میمن رحمت اللہ علیہ کامیاب زندگی گزاری ہے، سرکار کے حکم پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی بات پہ بھی، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عارف بھائی نے فرمایا سرکار آپ کا حکم ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی، وہ کسی کی قیمت کے اوپر بھی ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے لیے نہ مشورہ ہوگا نہ کوئی دوسری بات ہوگی، جو سرکار کی بارگاہ سے حکم آتا تھا اس کو نافذ کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرایا کرتے تھے۔ وسیع محمد قریشی شہید، جنہوں نے
ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کی ذاتی چپکلش کسی کے ساتھ نہیں تھی. اہل محلہ بھی، تنظیم کے بغیر بھی، اہل علاقہ بھی، جس کو ان کے ساتھ دعا سلام تھی، آپ ان سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھلے تنظیم کے مخالف ہیں، بھلے اس مشن کے مخالف ہیں، لیکن وسیع بھائی کے لیے ان کی زبان سے تعریفی کلمات نکلتے ہیں. آج ان سے پوچھا جائے، ایسی ہر دل عزیز شخصیت آج ان کی بھی برسی ہے. اور شہدائے دادن شاہ جنہوں نے اسی طرح کی 11ویں شریف کی محفل میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی. یہ ہر مومن کی، ہر اہل ایمان کی تمنا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ اللہ کے راستے میں ہو. حضرات محترم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی عظیم ہستی کے ساتھ وابستہ ہیں. ہمیں اس کا شعور نہیں، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. آج روئے زمین پر میرا اپنا ذاتی یہ دعویٰ ہے کہ نہ ایسا مرشد کسی کے پاس ہے، نہ ایسا مشن کسی کے پاس ہے. صرف بات یہ ہے کہ اس مشن کے اوپر مرشد کریم کی محبت میں ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یوما ندو کلو ناسم بے امامہم، کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور امام سے مراد مرشد ہے. امام سے مراد قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں اپنے مرشد کے ساتھ بلایا جائے گا. تو کیا عالم ہوگا قیامت کا دن؟ تو آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ دن ہے جس کے اوپر ہمارا یقین کامل ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامل یقین ہے. 50,000 سال کا یہ ایک دن ہے. یہ جو دنیا کا یہ سال ہے نا، یہ 50,000 سال ملائیں گے تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے. اس دن ہر انسان کو اس کے مرشد کے ساتھ بلایا جائے گا. تو عالم کیا ہوگا؟ علامہ اقبال حکیم الامت، جن کی ولایت مسلم ہے، جن کو نبی کریم نے چھوٹی عمر میں 9 سال کی عمر میں ولایت عطا کی، اور میرے آقا نے حکیم الامت کا لقب بھی عطا فرمایا. اور ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امت کی ساری بیماریوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کا علاج بھی جانتے ہیں. آپ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ان بیماریوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کا علاج بھی بتایا ہے. بالخصوص امام الانبیاء کی امت کو ارشاد فرمایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. گوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے تم کو دے مارا. حضرات محترم، عہد سریا مقام ہے اس امت کا، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، فرمایا کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور ان کی امتیں آئی ہیں، ان ساری امتوں میں اے میرے محبوب کی امت تم سب سے اعلیٰ ہو. یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا. پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، تم کس کے امتی ہو، تمہارا مقام کیا ہے اور کدھر جا رہے ہو. حضرات محترم، وہ
حکیم الامت علامہ اقبال جن کی ولایت مسلم ہے، ارشاد عرض کرتے ہیں یا اللہ تو غنی اظہار دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا اللہ تو دونوں جہانوں سے بنیاد ہے۔ میری ایک عرض ہے، میری عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب لینا ناگزیر ہوا، ضروری ہوا، تو یا اللہ میری درخواست ہے کہ کملی والے کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ یہ کون سی ہستی ہے جن کی ولایت مسلم ہے؟ ارغت مولا کہیں ایسا نہ ہو میرے کسی قول یا فعل کی وجہ سے کملی والے کو میدان محشر میں شرمندہ ہونا پڑے۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، اگر حساب ضروری ہوا تو۔ حضرات محترم، کیا عالم ہوگا جب سرکار کے ساتھ، مرشد کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا، کس منہ سے ہم جائیں گے؟ کیا ہر آدمی اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں ڈالے، منہ ڈالے اور دیکھے کہ قیامت کے دن سرکار کے ساتھ جب ہم حشر میں جائیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو قول اور فعل ہمارے ہیں، ان کی وجہ سے مرشد کو وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ ہر بندے نے سوچنا ہے، ہر بندے نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ سرکار آگے ہوں گے، ماننے والے سارے پیچھے ہوں گے، تو کیا عالم ہوگا؟ قبلہ ابا جی حضور سرکار کے ساتھ ہوں گے، محمد عارف میمن سرکار کے ساتھ ہوں گے، وسیع محمد قریشی سرکار کے ساتھ ہوں گے، شہدائے دادن شاہ یا وہ سارے ذاکرین جنہوں نے زندگی مرشد کے حکم کے مطابق گزاری، وہ سرخرو ہوں گے اور مرشد ان کی وجہ سے فخر کریں گے۔ اور جب ہم پیش ہوں گے تو کیا حالت ہوگی؟ حضرات محترم، یہ بات ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ امام زین العابدین سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، اس نے اپنی حاجت پیش کی، آپ نے پوری کر دی، دوبارہ آیا، آپ نے دوبارہ اس کی حاجت پوری کر دی، تیسری بار آیا، عرض کرنے لگا یا امام آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا پتھر مارنے والوں کو کون نہیں پہچانتا؟ تو وہ ہے جس نے ہمیں پتھر مارے تھے۔ عرض کرنے لگا ہم نے پتھر مارے، آپ پھر بھی عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ یہ حسینی کردار ہے جس کی وراثت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی کردار کے وارث ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان ہستیوں کے نقش قدم ہم نے کبھی اپنے لیے مثل راہ بنائے؟ حضرات محترم، یہ جو نقش قدم انہوں نے چھوڑے ہیں ہمارے لیے چھوڑے، ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ میدان کربلا میں محرم کی 2 تاریخ کو جس یزیدی لشکر نے امام عالی مقام کو روکا تھا، اس کے سالار حضرت حر تھے، ابھی امام پاک کے لشکر میں نہیں آئے تھے۔ یزیدی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کے میدان میں میرے امام کو اور آپ کے رفقا کو روکنے والا حر امام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا
کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے بندے بھی سارے پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں۔ یہ کن سے کہہ رہا ہے؟ جن کے اوپر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اپنے قافلے والوں کو، فرمایا پانی پلاؤ۔ جانتے ہیں مخالف لشکر ہے، یزید کی طرف سے بھیجا گیا ہے، روکنے والا ہے، جانتے ہوئے بھی میرے امام کا کردار کیا تھا؟ انسانیت کے ناطے سے فرمایا یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ ہے حسینی کردار۔ اور آج ہم دعوے دار ہیں حسینی کردار کے، ہماری حالت کیا ہے؟ وہ تو دشمن ہے، وہ تو دشمن کو پانی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، جو حاجت لے کے حال کی حاجت روائی کریں دشمنوں کی، اور ہمارا اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہمارا ذاکرین کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کردار ہے؟ دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ کردار ہمارا کیا ہے؟ آج کی 15ویں شریف سالانہ برسی شریف شہداء کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کردار ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے۔ یہ پیغام ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرشد کریم کے اس در اقدس پہ آنے والوں، سرکار نے جو دولت، جو پیغام، جو مشن ہمیں عطا کیا ہے اور جس کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، وہ ہے ذکر قلب۔ جب اللہ کا نام اس میں ذات دلوں کے اندر آتا ہے تو پھر حسینی کردار بنتے ہیں، پھر انسانیت کا احترام انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا جن کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جن کے قلب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوگا؟ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نیکی بدی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی برائی کا اندازہ ختم ہو جاتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے جانوروں سے بھی بدتر وہ انسان ہو جاتا ہے جس کو میرے رب نے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق سے آگے۔ تو حضرات محترم، آؤ مرشد کے اس پیغام کو اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں میں بسائیں، جگہ دیں، عمل کریں، اس کے اوپر ذکر کر کے اپنے قلوب کو زندہ و بیدار کریں، اپنے سینوں کو منور کریں، اور اس پیغام کو مرشد کریم کے فرمان کی روشنی میں مستحق ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک اس پیغام سے غافل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔